فقہ کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا پرائیویٹ پارٹ دیکھ سکتے ہو. تیل لا لیا. واہ Like واہ 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 seriously. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ بتانے کی ضرورت ہے. مسلمانوں میں اس چیز کے اوپر اختلاف ہے. فرام دا ویری ارلی سٹیج اس کے اوپر اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ حنفی فقہ کے اندر اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا پرائیویٹ پارٹ دیکھ سکتے ہو اور بیوی آپ کا پرائیویٹ پارٹ دیکھ سکتا ہے. حنفی فقہ کی کوئی سی بھی کتاب کھول لو گے تو وہاں پہ اس کی پرمیسیبلٹی یعنی اجازت آپ کو دکھائی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ آپ کو قرآن کی آیتیں بھی دیتے ہیں اور مختلف ادر حدیثیں بھی دیتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو ایکسپٹ کہ اپنی بیویوں سے اور اپنے غلاموں سے, اپنی ملک الیمین عورتوں سے. وہ اس آیت کو لے کے اس کے اوپر حجت بناتے ہیں کہ چونکہ اب آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کی آپ حفاظت نہیں کر رہے تو آپ اسے کو دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرمیشن ہے لیکن اچھا نہیں ہے, اٹس ناٹ گڈ. ٹھیک ہے. اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, مت دیکھو, بہتر ہے کہ مت دیکھو, لیکن پرمیشن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو. اچھا, مالکی اور شافی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, دیکھنا منع ہے. جو حفاظت والی چیز ہے وہ اس لیے کہی ہوئی ہے کہ آپ سیکس نہ کرو کسی اور کے ساتھ ایکسپٹ اپنی بیویوں کے, اپنے ملک زمین سے سیکس کر سکتے ہو, اس میں دیکھنے کا عنصر نہیں ہے. اب اس کے اوپر اگر آپ تفسیروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف فقہ ایک دوسرے سے لڑ مر رہے ہیں, اور یہ بچپن سے لڑ مر رہے ہیں, آج سے نہیں, بچپن سے لڑ مر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کے پاس حدیث آتی ہے نا کہ عائشہ نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے خامند کا پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھا یا اس نے میرا کبھی پرائیویٹ پارٹ نہیں دیکھا, اس کے ساتھ وہ ترمذی کی ایک اور حدیث کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ترمذی کی ایک اور حدیث کو جوڑتے ہوئے بولتے ہیں کہ جناب وہ عائشہ نے نہیں دیکھا, صرف عائشہ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ آپ کے یہ تمام فرقے جو ہیں وہ آپس میں اختلاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ اصل میں محمد نے کہا کیا تھا اور وہ کہنا کیا چاہتا تھا, اور قرآن نے کیا کہا تھا اور کہنا کیا چاہتا تھا. میرا سوال صرف مسلمانوں سے یہ ہوگا کہ ایسا سوال اٹھا بھی کیوں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. اس چیز کو غور کریں. آپ بیوی اور خاوند کا رشتہ اگر پرائیویٹ رشتہ ہے, وہ کمرے کا رشتہ ہے, اس کو کمرے سے باہر نہیں آنا چاہیے ہے, تو ایسے سوالات آخر کار اٹھے ہی کیوں؟ ہمیں اسلام, اگر اسلام ایک دین ہے, ایک مذہب ہے, ایک دین ہے, دین کا کیا کام کہ وہ آپ کو اس قسم کے اوپر بھی سوالات کرنے پہ مجبور کر دے. جیسا کہ ایک بندے نے کہا تھا آپ کے ہی ابھی اسٹریم کے اندر کہ یہ ہماری یہ پرائیویٹ بات ہے, لیکن دوسرا بندہ آیا اور اس نے آگے سے اسے کیا جھٹلاتے ہوئے کہا کہ نہیں, دین میں شرم نہیں ہے, ہمیں ان باتوں کے اوپر بات کرنی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر سمجھ سکیں. بھائی ایسی کون سی سمجھ ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ میں آپ کو ایون کبھی ٹائم ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ کہتے کیا ہیں. لکھا یہ ہوا ہے کہ نہ صرف دیکھنا پرائیویٹ پارٹ کو باہر سے, بلکہ اگر اس کے اندر پرائیویٹ پارٹ کے اندر دیکھا جائے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی ایک دم صحیح پوائنٹ پکڑے ہو. پہلے اسٹریم میں اس نے, پہلے ویڈیو میں اس نے یہی بولا تھا دیکھنا نارمل, اور سیکنڈ اسٹریم ویڈیو کے اندر اس نے ڈسکرائب کر کے اندر کا پارٹ جو اس نے عربی میں کوئی الفاظ بولا تھا کہ وہ اندر دیکھنا اسپیشل گناہ ہے, اس سے یادداشت جا سکتی ہے. ہاں اسپیشل گناہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ ہاں واٹس دا پرابلم ود دیٹ؟ یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی اسٹوپیڈیٹی ہے کہ اسلام آپ کو ان باتوں میں اجلا کے رکھتا ہے, ان باتوں میں آپ کو پھانس کے رکھتا ہے جن باتوں کی کوئی ریئل ویلیو ہی نہیں ہے, جن باتوں کی کوئی ریئل ویلیو ہی نہیں ہے. کیا ویلیو ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اگر بیڈ پہ ہوں کمرے میں رات کے ٹائم پہ, کیا ویلیو ہے اس کی کسی ریلیجس آئیڈیالوجی کے اندر کہ میں اس کا پارٹ دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہوں؟ there is no real value for that. آپ بات کر سکتے ہو کسی دوسرے کا پرائیویٹ بات دیکھنے کی جو تمہاری بیوی نہیں ہے. ایک طرف اسلام بولتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا سطر ہے,
تو 70 تو آپ کے پرائیویٹ پارٹ کے اوپر ہے, پرائیویٹ پارٹ کے اوپر ہی ہے. تو جب 70 ہے تو پھر, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آرگیومنٹس ہیں, یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو تفسیروں میں آرگیومنٹ ملیں گے, شرح میں یہ آرگیومنٹ ملیں گے, فقہ کے اندر یہ آرگیومنٹ ملیں گے کہ شافی, حنفی اور مالکی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو آرگیومنٹ دے رہے ہیں. بھائی کیوں, یہ کیا کیا ڈنگر پونا ہے, وائے؟ اسی وجہ سے اسلام ایک ریلیجن ہے ہی نہیں, اٹس اے کلٹ. کلٹش موومنٹ میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے, کلٹش موومنٹ میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پنگوں میں اجلائی رکھیں گے, چھوٹے چھوٹے پنگوں میں, کہ ادھر بھی پنگا, ادھر بھی پنگا, ادھر بھی پنگا, ادھر بھی پنگا. بیوی کے ساتھ کرتے وقت اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی, بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں کہا اور دعا نہیں پڑھی, تو آپ سیکس کریں گے, شیطان بھی آپ کے ساتھ سیکس میں شامل ہو جائے گا. کیا ہے, کیا بکواس ہے بھائی, یہ کیا بکواس ہے یہ بھائی. لوگ محمد سے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم بیوی کو کتا بنا کے کر لیں. ارے بھائی کیا بکواس ہے, یہ سوال ہے کیا, یہ سوال ہے یار. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم کتا بنا کے کریں گے تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ الٹے پیدا ہوں گے. کیا بکواس ہے یار, سپرسٹیشنز. اسلام میں ہر چیز کی سپرسٹیشنز ہیں اور ان سپرسٹیشنز کے سٹیوپڈ آنسرز ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جو قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, ان کو جیسے چاہو ان کے ساتھ کرو, ان کی اگر آپ تفسیر دیکھیں گے تو ان کی تفسیر میں آپ کو یہ بات ملے گی جو میں نے بھی بولی ہے کہ اگر ہم نے ڈوگی سٹائل میں کر لیا تو ہمارے بچے الٹے جمیں گے. کیا یار سٹوپڈ سپرسٹیشنز ہے, اور ان کی آنسر اللہ جو اس پوری دھرتی کا سپوزڈلی مالک ہے, کریٹر ہے, وہ ان سٹوپڈ مسئلوں کے لیے اوپر سے جواب دے رہا ہے. جبرائیل 1000 سال کی مسافت طے کر کے آ رہا ہے اور محمد کو بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ بتا دیا, یہ لو پکڑو قرآن کی آیت آ گئی ہے, تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں چلے جاؤ. یعنی سیریسلی اچھا ایڈم آؤٹ آف بھائی ایک آل دا سوال تھنگز ان تھا دا آپ ورلڈ سے. یہ اللہ نے بتانا تھا یار. سوری منا بھائی. نہیں کوئی بات نہیں ایڈم بھائی, میری سے غلطی ہوگا. اچھا میں کیا بول رہا ہوں ایڈم بھائی, میں نے تو ایسا بھی سنا ہے کہ اپنی کھیتی ہے اس کا مطلب یو کین ہیو اینل سیکس آلسو, ایسا بھی کوئی کتاب میں جی لکھا سر, ہوا ہے. جی سر, ابن عربی اور ملٹیپل ہاں ادر اسکالرز میں نے دکھایا ہوا ہے, میری ہاں ایک سٹریم ہے, نہیں وہ میں نے بند ہاں کر دی ہوئی ہے کیونکہ میں دوبارہ بنا لوں گا. میں نے بند کر دی تھی کیونکہ وہ جب اسٹرائکس آئی تھی, میں اسے دوبارہ انیبل کروں گا. اس میں نے دکھایا کہ کچھ اسکالرز نے یہاں تک یہ لکھا ہے, ایک بندہ ایک بڑے اسکالر کے پاس آیا, اس نے کہا یار دوبر سے سیکس کرنا اوکے, اس نے کہا میں تو ابھی کر کے آیا اور نہ کے آیا اس سے. دوسرے نے پوچھا کہ دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا یار میں نے اپنی غلام سے دوبر سے سیکس کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ برداشت نہیں کر سکی تو میں نے تیل لگا لیا تھا. یار یہ لکھا ہوا ہے, میں نے پڑھا دس ہے, میں از نے ہاؤ سنا اٹ ہے از بھائی یہ چیز. ریٹن. ٹھیک ہے, ناؤ دا پرابلم از کہ یار یہ چیز اتنی پری ڈومیننٹلی ڈسکس کی گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں آج کل پری ڈومیننٹ ویو یہی ہے کہ آپ دوبر سے یعنی پچھواڑے کے سراغ سے سیکس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ارلی اسکالرز کی کتابیں پڑھیں, زیادہ پیچھے بھی نہ جائیں, جلال الدین السیوطی نے اپنی تفسیر لکھی ہے در منصور. اگر آپ اس کی تفسیر در منصور میں دیکھیں تو وہ آپ کو 120 سے زیادہ پوائنٹس دکھاتا ہے اور اس کے اندر وہ دوبر سے سیکس کو پروو کرتا ہے, دوبر یعنی کہ پچھواڑے کے سراغ سے, اسی آیت کی روح سے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ فرنٹ سے ہی کرنا ہے, یہاں پہ لکھا ہے جیسے چاہو. جب ورڈ جیسے چاہو آ گیا نا, اس وجہ سے آگے ہو یا پیچھے ہو ڈز ناٹ میٹر, جہاں سے چاہو. اچھا دوسرے کہتے ہیں نہیں, چونکہ کھیتی کا لفظ ہے, اس چونکہ پیچھے سے کھیتی نہیں بن سکتی اس وجہ سے صرف آگے سے کرنا ہے. ڈوڈ کیوں اتنی سٹوپڈ باتیں کیوں لکھی اللہ نے؟ اللہ سمپلی کہہ دیتا نا یار کہ پوٹی کرنے والی جگہ سے نہیں کرنا, کیا مسئلہ تھا؟ اتنا گول مول جواب کیوں دیتے اللہ ہمیشہ؟ وائے کہ ہمیشہ اسلام میں اتنا گول مول جواب ہے کہ آپ کو سیدھی طریقے سے جواب نہیں نکلتا اس کا. اللہ ایک طرف کہتا ہے کہ قرآن ہے اور یہ مفصل اور تفصیلاً لکھی ہوئی کتاب ہے, دوسری طرف
ہر دوسری آیت میں اتنا بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ اسکالر اور محدث آف اسلام جو ہیں صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں پاگل کتوں کی طرح. پوری پوری زندگی برباد کر دی انہوں نے ایک دوسرے سے لڑنے میں, ایکس مسلموں سے لڑنے میں نہیں, ایک دوسرے سے لڑنے میں, کہ اس نے غلط کہا ہے, اصل میں عربی میں یہ لکھا ہے, اس کی تفسیر ایسے ہوگی. اس نے یہ کہا تھا, نہیں اس نے یہ غلط کہا ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں عربی میں یہ کیوں بھائی. It is a stupid, idiotic cult created by a single man. ایک کلے بندے نے کریٹ کیا اس کو, 7ویں صدی کے چالاک اور شاطر انسان نے طاقت لینے کی خاطر. اس کو جب کچھ اور نہیں ملا, اس نے کہا میں طاقت کیسے پکڑوں, اس نے کہا دین ساتھ میں کریٹ کر لو. اس نے ایک دین ساتھ میں کریٹ کر لیا. پہلے اس نے یہودیوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی, یہودی اور عیسائی اور صابئین سب میرے ساتھ جنتی ہیں, قرآن کی آیتیں ہیں. پھر اس نے دیکھا صحابی تو بھاگ گئے اس سے, اس نے دیکھا اب یہودی اور عیسائیوں کو ملائیں گے. پھر اس نے یہودی اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی, ان کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی. پھر کیا ہوا, عیسائیوں یہودیوں نے محمد کو ہر آرگیومنٹ میں ذلیل و خوار کیا. جتنا آرگیومنٹ انہوں نے دیے محمد اس پہ ذلیل و خوار ہوا. ایونچولی یہودی جو ہیں وہ کون ہو گئے, برے لوگ. طاقت آ گئی, یہودی تجھے بھی ماریں گے. ساتوں کے ساتوں قبیلوں کو مدینہ سے نکال دیا اور بعد میں اس کے قبیلے پہ اٹیک کر کے ان کو بھی مروا دیا. سو یہ جو چھوٹی چھوٹی عجیب سٹوپڈ باتیں ہیں, کیوں ہیں آخر, کیوں کلیئرٹی نہیں ہے اسلام میں؟ یہ مسلمانوں کو آپس میں سوچنا ہے. آج ساری ڈبیٹیں سنیں, میں آن اینڈ آف سنتا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس مختلف اور کام کر رہا تھا. آن اینڈ آف میں سنتا رہا ہوں. یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ ان ساری ڈبیٹوں کو سنیں اور اینڈ میں میرے یہ بات سمجھیں کیا میں نے بولا ہے, میں بھی کچھ سمجھ آیا اور وہ اسٹوپڈ ایڈیالوجی سے باہر نکلے. اور ایکسپلوژن ساحل صاحب ویلکم, اگر آپ اوریجنل والے ہیں تو ٹی پی چینج کیے. ایک نمبر ہی ہے لالا. ارے صحیح ارے صاحب, میں قسم سے فل ڈاؤٹ تھا میرے کو, بولا ایک نمبر کی پیچھے بیٹھے ہیں بھائی تم, میں اپنے مولانا صاحب دیکھتے بھی نہیں پیچھے. بولا یار ایک نمبر کی 2 نمبر ہے بھائی, یو 2 یو یو نمبر یو 1 نمبر بھائی ہے, لیکن ایک دم اسمارٹ فوٹو لگائیے بھائی. بہت شکریہ بہت شکریہ یار. کہاں میں سے اتنے حامد بھائی کو خطرناک فون لگایا دوسرے ٹاپک فون لا سے رہے ہو پوچھنے کے لیے اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے. نہیں ساحل بھائی یار, کیا یار سیریسلی آپ نے میری بات, کیا اسٹوپڈ باتیں ہیں یار اسلام کے اندر, کیا اسٹوپڈ ہاں باتیں, کوئی لاجک ہی نہیں, کوئی ویلیو نہیں. میں وہی پوائنٹ رکھنے کے لیے آیا تھا کہ وائی دی ہیل, یعنی مطلب کیا ضرورت ہے یہ سب چیز بولنے کی کہ دیکھ سکتے ہو نہیں دیکھ سکتے ہو. ارے بہن چود کیا فرق پڑتا ہے, کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا اس میں کیا کیا ہونے والا ہے. یعنی حد ہے یار, مطلب کچھ بھی کسی بھی گہرائی تک چلے جا رہے ہیں لوگ. اور کوئی دیکھ لے تو بھی کیا فرق پڑے گا, کوئی نہ دیکھے تو بھی کیا کیا فرق فرق پڑے گا, پڑتا میاں ہے, بیوی ہے نا, کمرے میں کر رہے ہیں نا, اللہ کو کیا تکلیف ہے یار, اس سے اور 7ویں کیوں آسمان نہیں پہ بیٹھے دیکھے, اسے کیا تکلیف ہے یار, بڑا کمرہ ہے یار تیرا تو یار. ارے کیوں نہیں دیکھے لیکن یار ساحل میں کہتا ہوں اگر ایک نہیں دیکھتا تو بھی تو اور میں کون ہے کچھ کہنے والے, نہ دیکھے یار. اور اگر کوئی دیکھتا بھی ہے تو ٹھیک ہے, مرضی ہے اس کی یار, دیکھ لے. اللہ میں ارے وہ فرق پڑ رہا ہے نا اس سے. اللہ کو کیا قسم تکلیف سے. ہو رہی ہے 7ویں آسمان پہ. ابھی پچھلے دنوں کو میں دیکھ رہا تھا, ایسے ہی میرے پاس ریکمنڈیشن میں آ گئی وہ ایک بی بی پردہ دار خاتون, بالکل برقع پہنا ہوا, ٹاپ سے لے کے ہاتھوں پہ گلوز پہنے ہوئے ہیں, یہ وہ وغیرہ میری ریکمنڈیشن میں آ گئی ہیں. اچھا اس میں ڈسکس کیا کر رہی ہے ساحل, تو سنے گا تو پاگل ہو جائے گا, ڈسکس کیا کر رہی ہے وہ ہاں ڈسکس کر رہی ہے کیا بھیجو کیا, مرد, کراؤ میرے پاس ہے, ریڈی ہے ایڈم مجھے بھائی, سن ریڈی لے ہے میرے پاس, بھیجو مجھے تمہارے کو سن عورت. لے, کیا یہ وہی ولی ہے, وہ کہتی کیا ہے, کیا مرد ازل کرتے وقت اپنی منی عورت کے اوپر نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا؟ یار یہ بکواس ہے یار, کیا بکواس ہے ساحل. وہ لڑکی ہے وہ کہ برقع پہن کے, شٹل کوک برقع پہن کے, ہاتھوں میں گلوز پہن کے ڈسکس کیا کر رہی ہے, کیا مرد ازل کرتے ہوئے منی کو مرد عورت کے پیٹ کے اوپر یا جسم کے اوپر نکال سکتا ہے؟ جواب کیا تھا اس کا؟ منی جو ہے وہ حرام ہے, تو لہٰذا ایک حرام چیز جو ہے
وہ مکروہ ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں کیا لفظ اس نے بولے، وہ حرام کیسے ہو گئی؟ اپنی بیوی کے اوپر نہیں گرانی چاہیے، ہاں کپڑے کے اوپر گرا لے تو زیادہ بہتر ہے، ٹیشو پیپر کے اوپر گرا لے زیادہ بہتر ہے. لائک وٹ دی ہیل مین. اچھا بیوی کے اندر چلی جائے مسئلہ نہیں ہے، تب حرام نہیں ہے، بیوی کے اوپر گر جائے تو حرام ہے. وٹ دی ہیل یار. خود سوچو یار، اس کی بیوی کے اندر ڈال رہے ہو اس میں ٹینشن نہیں ہے، اس کے اوپر ڈالنے میں ٹینشن ہو گئی. وہ خاتون کو ایسا لگ رہا ہے مجھے خاتون کے شوہر نے ازل کرتے وقت جو ہے کریم پورا منہ پہ ہر بار گرایا ہوگا، اس لیے وہ چڑی ہوئی تھی اور وہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس نے یہ فتوا لگا دیا، ایسا مجھے لگ رہا ہے. اتنی مائنر چیزوں کے اوپر یہ لوگ بکواس ڈسکس کرتے ہیں جس کی رتی بھر ضرورت نہیں ہے کسی بھی ریلیجس موومنٹ کو. دیز آر پرائیویٹ اینڈ کانفیڈینشیل تھنگز یار، جو کمرے میں ہو رہی ہیں. بیوی کو نہیں اچھا لگ رہا، اوکے یار، مگر کون سی بیوی ہے جو کہے گی یار میرے اندر تو ڈال دو تم وہ والا پانی، لیکن میرے ہاتھ پہ نہ لگے یا میری ٹانگ پہ نہ لگے یا میرے پیٹ پہ نہ لگے یا کسی اور جگہ نہ لگے. کیا سلی بات ہے یار یہ. او باپ رے باپ، یہ کیا ہے یار، ان کی میں دنیا ہی نے الگ ہے بھائی. میں نے نا ایڈم بھائی تمہارے آنے کے پہلے نا ساحل بھائی ایڈم بھائی کے آنے کے پہلے بول دیا تھا تھوڑا ڈسکرائب میں کروں گا، باقی ایڈم بھائی آئیں گے تو بھائی سب لوگ پہلے ہی ہیڈ فون لگا کے بیٹھو ایک دم بھائی، جس کو دور رہو ایسا. نہیں یار اور ایڈم منا بھائی نے بھائی کر بالکل دیا. یہ نہیں، سلی بات ہے یار، یہ سلی باتیں ہیں، سلی باتیں ہیں، ایبسلیوٹ سلی باتیں ہیں. اور اس کو مسلمان ڈیفینڈ کرتے ہیں آ کے. انڈیویجل چوائس ہی نہیں ہے، کسی کو منی اوپر گرانا پسند ہے، کسی کو نہیں پسند ہے یار، وہ پارٹنر کے اوپر چھوڑو نا یار. اور اسلام کو کیا تکلیف ہے اس کے اندر؟ ہاں، ہم. اور گر جائے گا تو دھو لیں گے، کیا مشکل ہے. حضرت عائشہ تو ناخن سے خروچتی تھی یار، وہ کیسی منی تھی رسول اللہ کی، میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. اتنی کون سی پاورفل کریمی منی تھی کہ ناخن سے خروچنا پڑتا اس کو. سر پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بونیاں لکھی ہوئی ہیں. اب میرا مطلب ہے شیعہ تو مانتے ہیں، شیعہ اس بات کو مانتے ہیں کہ عائشہ نے جتنا محمد کو ذلیل کیا دنیا میں کسی اور نے محمد کو اتنا ذلیل نہیں کیا. میں نے کہا شیعہ جو ہیں وہ تو ذلیل کرتے ہیں اس بات پہ عائشہ کو کہ عائشہ نے جتنا محمد کو ذلیل کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. شیعہ جتنے بھی ہیں. پوری پوری پول کھولی ہے اما عائشہ نے. ہاں 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 تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ درِ منصور کے اندر کیا کیا لکھا ہوا انہوں نے، کیونکہ اب یہ ٹاپک آ ہی گیا اتنا کریزی قسم کا تو آلریڈی اوور ریٹنگ ہو گیا تو وائی ناٹ. یہ لیں یار، یہ دیکھیں، یہ درِ منصور ہے، جلال الدین السیوطی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیں. ابن جریر نے روایت کی ہے کہ ان سے عورت کی دوبر میں وتی سے متعلق پوچھا گیا. انہوں نے جواب کیا میں گزشتہ رات اپنی باندی کی دوبر میں وتی کا ارادہ کیا تو اس نے منع کر دیا، میں نے تیل کی مدد حاصل کر لی. تیل لا لیا. واہ لائک واہ 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 سیریسلی واہ 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 واہ. سبحان اللہ، یہ بتانے کی ضرورت ہے، یہ اس کو کون حدیث سا کے طور پہ تیل تھا لکھنے کی وہ ضرورت بتایا ہے. کہ نہیں؟ از دیر اینی ریزن یہ چیز بتانے کی کوئی ریزن ہے؟ کوئی مجھے بتائے اس بات کا ارے یار. میرا کوشچن یہ ہے کون سا تیل وہ بتایا کیا؟ نہیں یہ نہیں بتایا. دیکھا اس میں بھی اختلاف آ جائے گا کون سا لگانا ہے. اچھا ایک ابو سلمان سے روایت ہے کہ باندیوں کے دوبر میں جمع کرنے والے پوچھا، انہوں نے کہا دوبر میں جمع کرنے کی وجہ سے ابھی میں نے غسل سے کیا ہے. انہوں نے کہا اب بھی کر کے آیا ہوں، ابھی میں باندیوں کے دوبر میں پچھواڑے میں کر کے آیا ہوں اور ابھی بھی غسل سے فارغ ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ارلی اسکالرز آف اسلام دوبر میں سوراخ، پچھواڑے کے سوراخ میں سیکس کو برا نہیں کہتے تھے. یہ دیکھیں یہ کون ہے پتہ تو ہاوا نے فلانا فلانا روایت کی ہے. کسی مقدس شخص کو نہیں پایا جو عورت کی دوبر میں وتی کے حلال ہونے میں شک کرتا ہو. اس نے کہا میں نے کسی عقل مند شخص کو پایا ہی نہیں جو کہے کہ دوبر میں سیکس نہیں کر سکتے، حلال ہے. جو شک کرتا ہو پاگل کا بچہ ہے. اور انہوں نے پھر یہ آیت دلیل کے طور پہ پڑھی. آگے پڑھ لیتے ہیں. امام شافعی سے روایت کیا، انہوں نے فرمایا نبی کریم سے اس حال میں حلال ہونے اس کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح مروا نہیں، اور قیاس یہ ہے کہ حلال ہے. اب امام شافعی کے مطابق حلال ہے. اچھا اور دیکھ لیں آگے دیکھیں کدھر ہے یار، بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں. اچھا
ایک بہقی نے حضرت جابر سے روایت کی ایک آدمی نبی کی خدمت میں حاضر کہنے لگا میری ایک باندی ہے، اس سے جمع کرتا ہوں مگر اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس کو حمل ہو جائے، میں سیکس کرتا ہوں لیکن مجھے شک ہے کہ وہ پریگننٹ نہ ہو جائے، تو اسے عزل کر لیا جائے تو چاہے، مگر جو اس کے مقدر میں قریب اس کے پاس آدمی چلا گیا تھوڑے دن میں چاہیے دوسرا ہے، حاملہ ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یار دوبر میں سیکس کرنے کو اتنا روایات میں لکھا گیا ہوا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. بندہ پوچھے یار کی مسئلہ کی ہے، کی ٹینشن کی ہے نہیں کہ تسی ضرور کرنا ہے. اچھا یہاں پہ نیچے اگر ہم جائیں، یہ دیکھیں سلیو ہو رہا تھا اس کے ساتھ، تو آپ نے ویسے بھی آپ کو مشورہ بھی نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ آپ نے عدل کرنا ہے. یہ دیکھیں آزاد عورت سے عدل کرنے سے مشورہ کیا جائے گا اور باندی سے تو مشورہ بھی نہیں کیا جائے گا. بائے بائے، باندی تو ویسے ہی جو ہے نا وہ باندی ہے. یہاں پہ 68 میں کہیں بھی کچھ لکھا ہوا تھا. یہ دیکھیں ابن عمر نے مجھے فرمایا وغیرہ وغیرہ، انہوں نے قرآن پڑھا، جب اس آیت تک پہنچے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کیا تو جانتا ہے آیت کیوں نازل ہوئی؟ میں نے عرض کیا نہیں. انہوں نے فرمایا ایک نصاری مرد کے بارے میں نازل ہوئی جس نے اپنی عورت سے دوبر میں سیکس کیا تھا، تو لوگوں نے اس کو برا برا خیال کیا، تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی. میں نے عرض کیا تو یہ دوبر کی طرف سے قبل میں اس میں وتی تھی؟ فرمایا نہیں بلکہ صرف دوبر میں. یہ آیت نازل ہی صرف پچھواڑے کے سوراخ میں سیکس کرنے کے لیے ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا بھائی، لکھا ہوا ہے. مجھے پتا ہے کہ پری ڈومیننٹلی اسلام میں اس وقت آج کل کی دنیا میں پچھواڑے کے سوراخ سے سیکس کرنا منع ہے، کہتے ہیں غلط ہے پری ڈومیننٹلی. لیکن ارلی سکالرز اس کے بارے میں لڑتے رہے ہیں. یہ ارلی سکالرز ہیں، دارالقطنی لکھ رہا ہے، ابن عمر سے رافع کر رہا ہے، ملٹیپل ادر نریشنز ہیں. آپ دیکھیں یہ شروع میں، یہ دیکھیں یہ ایک سے لے کے یہاں پہ ایک سے لے کے، اچھا پھر 11 آ گیا، ایک سے لے کے ادھر گیا 21 تک، یہ سارے سیکس کے دوبر میں سیکس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اگر ہم اوپر چلے جاتے ہیں یہ ایک ملٹیپل ٹائم آئے گا. یہ پہلا والا ایک سے لے کے اور یہ 19 23 24 30 32 36 38 41 45 53 60 61 63 67 68، یہ جو ہے نا 66 تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اوپر نیچے لڑ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے نہیں، ایک کہہ رہا ہے ہاں. اب اوپر کہہ رہا ہے، انہوں نے فرمایا مسلمانوں میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کیا؟ ایک نے یہ فرما دیا. ٹھیک ہے، اس نے بہقی نے کہا دوبر میں سیکس کرنے کو سخت عیب مانا گیا ہے. ابھی آپ نے اوپر کیا پڑھا؟ ہم تو ابھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ جگہ جگہ ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ پوائنٹس ہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں جن میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں. کیوں چل رہی ہیں؟ اللہ کلیئر نہیں تھا اپنی آیت کے بارے میں. وائی واز اللہ ناٹ کلیئر؟ کیوں نہیں تھا کلیئر؟ کیونکہ یہاں پہ کہتی ہے آنا، جہاں سے چاہو تم آ جاؤ، جہاں سے چاہو. جب ورڈ آ گیا نا جہاں سے، تو اس کا مطلب ہے ملٹیپل لوکیشنز ہے جہاں سے آپ آ سکتے ہو، جہاں سے چاہو آ جاؤ. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. جس طرف سے ہو کر چاہو، یہ غلط ٹرانسلیشن ہے، اصل میں جہاں سے چاہو تم آ جاؤ. اسی کو اسکالرز نے بیان کیا ہوا. ساحل بھائی سمجھ رہے ہیں آپ کی؟ یہ میرا آرگیومنٹ نہیں ہے، یہ اسکالرز کا آرگیومنٹ ہے جو عربی کو دیکھ دیکھ کے بولتے ہیں. یہاں سے تو پھر بلو جاب بھی جائز ہو گیا بھائی. ہرگز ہرگز ارے ہے ہرگز. جائز ہے بھائی، ثابت کر دوں اب بھی ساحل بھائی. باپ رے باپ. ارے مولانا صاحب ذرا وہ بلو جاب والا آئٹم جو ہے وہ بتا دو ذرا ساحل بھائی کو اور ایڈم بھائی کو ایک بار. چھوٹا سا ہے ساحل بھائی ایک دم. اور ساحل نے سوال اس ہاں طرح سے دکھاؤ کیا ہے، اور وہ سوال کرتا ہے کہ جو ہے ایک عورت کا، ایک خاتون کا اپنی شوہر کی شرمگاہ کو منہ میں لینا یا اس کو چومنا یا چاٹنا، ٹھیک ہے، اور یہ سب کام وہ تب کر رہے ہیں جب وہ میل کانڈمس یا فیمیل کانڈمس، مطلب عورت کے ساتھ بھی اگر مرد کر رہا ہے تو وہ کانڈمس کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی مادہ جو میں نے کہا لیک ہو کر منہ میں نہیں جا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. تو اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، کانڈم سے یوز کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بیوی بھی مطمئن نہیں ہے اپنے عمل سے، اور شوہر بھی مطمئن نہیں ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس معاملے میں کیا کریں؟ تو آئیے اس کا ہم دیکھتے ہیں. میں نے اس چیز کی وضاحت پہلے کر دی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی جو ہے شرمگاہ کو چومنا
یہ حرام تو نہیں ہے لیکن علماء نے کہا احتیاط کیجیے بہتر ہے. چلو لیکن بس اب جس پاز طرح کا کافی سوال ہے. ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ پوز لکوڈ پوز پوز نکلتا ہے ایڈم میں نے تو پوز وہ کرنے منہ میں بولا. نہ جائے تو ہم احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کانڈمس اسٹاپ کو کرو یوز کر مولانا رہے صاحب. ہیں جس کے وجہ. اور وہ سوال کرتا ہے اچھا اب دیکھو یہ جو پہلی انہوں نے بات جو کر دی جہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا نا پاز کرو, وہ اس لیے کہا تھا کہ یہاں پہ اس نے کلیئر کر دیا کونڈم کے بغیر بھی جائز ہے. اچھا نہیں سمجھا جاتا, مکروہات میں سے ہے لیکن الاؤڈ ہے. صحیح. اب بات کیا ہو رہی ہے, اب یہ حنفی نہیں ہوگا, یہ حنفی نہیں ہوگا, بھائی یہ ہاں یہ ذاکر نائک کا کیلا ہے, یہ بھائی چیلا ہے, سوری. کیلا ہے, ایک ہی بات ہے. ایک دوسرے کے جو ہے شرمگاہ کو چومنا یہ حرام تو نہیں ہے لیکن علماء نے کہا احتیاط کیجیے بہتر ہے. احتیاط کی جائے, کس لیکن بات سے اب جس احتیاط؟ طرح پاز حرام نہیں, احتیاط کیا کی جائے کہ یار وہ لیکوڈ نہ کھا نہ لینا بس, ٹھیک ہے.